ہیں کہ کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کا کتنا رزق تنگ کیا جائے گا، اور اسی ہی رات میں کسی کے گھر میں بچی اور کسی کے گھر میں بچے کے بھیجنے کا فیصلہ اور کسی کی موت کا فیصلہ ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، میں نے اپنے سرتاج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے آقا کہ آپ شعبان المعظم کے مہینے کے کثرت سے روزے رکھتے ہیں، رمضان المبارک تو ویسے پورے کا پورا روزے رکھنے ہیں اور شعبان کے مہینے کے بھی کثرت سے روزے، اس کی کیا وجہ؟ فرمایا عائشہ، اسی مہینے میں انسانوں کی موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، میں چاہتا یہ ہوں کہ اگر میری موت کا نوشتہ تیار ہو رہا ہو تو میں روزے کے ساتھ ہوں۔ تو اسی ہی رات میں یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اچھا یہی ہے کہ اگلے دن روزہ رکھا جائے اور اس رات میں عبادت کی جائے۔ فرمایا کہ مسلمانوں کی زمین پہ دو عیدیں ہوتی ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ عیدیں کتنی ہیں؟ دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تیسری کسی عید کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ خوشی ہے، خوشی کا دن ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کسی خوشی کے دن کو عید کا نام دینا یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ دو عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ اور پھر فرمایا کہ آسمانوں پہ فرشتوں کی بھی دو عیدیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کی عیدیں بھی دو اور دن کو ہوتی ہیں، فرشتوں کی عیدیں بھی دو آسمانوں پہ برات کو ہوتی ہیں، ایک شب برات اور ایک شب قدر۔ اللہ نے ان کو عظمت دی ہے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ اللہ جس کو جیسے چاہتا ہے بناتا ہے اور پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات میں سے بہت سی مخلوقات بنائی، ان میں سے 4 کو منتخب کیا، پھر ایک کو سب سے زیادہ پسندیدہ بنایا۔ جس طرح کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے لا تعداد، سوائے اللہ کے ان کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اتنے فرشتے ہیں کہ ان کی تعداد کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، لیکن ان میں سے 4 کو منتخب فرمایا، جبریل امین، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، اور ان 4 میں سے سب سے زیادہ جبریل امین کو پسند فرمایا۔ انسانیت کی رہبری رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اللہ رب العالمین نے زمین پہ بھیجے ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ 4 کو منتخب فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 4 میں سے پھر سب سے زیادہ میرے اور آپ کے آقا کو پسند فرمایا۔ اسی طرح اللہ نے آسمان سے کتابیں تو بہت زیادہ بھیجی ہیں، ان میں سے 4 کو منتخب فرمایا، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ہے، اور ان 4 میں سے سب سے زیادہ قرآن مجید کو پسند فرمایا۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام کے صحابہ کی تعداد تو 1,44,000 ہے، مگر ان میں سے 4 کو منتخب فرمایا، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، اور پھر ان 4 میں سے سب سے زیادہ سیدنا ابوبکر صدیق کو پسند فرمایا۔ اسی طرح مقامات تو بہت زیادہ ہیں، ہر ایک بستی، ہر ایک شہر مقام ہے، مگر ان میں سے 4 کو سب سے زیادہ منتخب فرمایا۔ مکہ المکرمہ ہے، مدینہ المنورہ ہے، مساجد العشار ہے، طور سینہ ہے، اور ان 4 میں سے سب سے زیادہ مکہ المکرمہ کو پسند فرمایا۔ اسی طرح مہینے تو 12 ہیں، ان میں سے 4 کو سب سے زیادہ منتخب فرمایا، محرم الحرام، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، اور ان 4 میں سے سب سے زیادہ رمضان المبارک کو پسند فرمایا۔ سال کے دن تو 365 ہیں، ان میں سے 4 کو سب سے زیادہ منتخب فرمایا، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور عید الفطر، عید الاضحیٰ عرفہ کا دن، محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کا دن۔ پھر ان میں سے 4 میں سے سب سے زیادہ عید الاضحیٰ کو پسند فرمایا کہ اسی دن میں اللہ کی رضا کے لیے لاکھوں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، قربان کیا جاتا ہے۔ راتیں تو 365 ہیں، ان راتوں میں سے 4 کو سب سے زیادہ منتخب فرمایا، شب جمعہ ہے، شب عید ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے۔ پھر ان 4 میں سے سب سے زیادہ شب قدر کو پسند فرمایا کہ اسی رات میں، اسی ایک رات میں عبادت کرنا ہزاروں مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔
اور اس کے بعد مرتبہ ہے شب برات کا، کہ اسی رات میں قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا، شب قدر میں بھیجا گیا اور شب برات میں فیصلہ کیا گیا، اور اسی ہی رات میں اللہ رب العالمین لاکھوں انسانوں کو جہنم سے برات کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، اسی لیے اس رات کا نام شب برات ہے۔ تو اس رات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ کھل کے عبادت کریں، بجائے لاہ و لعب کے، بجائے سیر و تفریح کے، بجائے اپنے وقت کو ضائع کرنے کے۔ اسی رات میں سب سے زیادہ عبادت ہونی چاہیے۔ نامعلوم کہ آنے والے سال شاید ہماری موت کا نوشتہ تیار ہو، تو جب ہم اسی رات میں عبادت کر رہے ہوں گے تو ہماری موت بھی اچھی آئے گی، خاتمہ بھی اچھا ہوگا، ایمان اسلام پہ خاتمہ ہوگا، زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہوگا، اور اگلے دن روزہ بھی رکھ لینا چاہیے، اس سے اگلے دن بھی روزہ رکھ لینا چاہیے کہ 2 روزے ہو جائیں۔ بہرحال اس سے اگلا مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ، یہ شعبان المعظم کا مہینہ رمضان کے استقبال کے لیے آتا ہے، کیونکہ شعبان تشعب سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پھیل جانا۔ اسی مہینے میں اللہ کی رحمت پوری کائنات میں پھیل جاتی ہے، اسی لیے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ تو آج عزم کریں کہ اللہ کا جو مہمان مہینہ آ رہا ہے ہم اس کا خوب اکرام احترام کریں گے، انشاءاللہ کوئی روزے نہیں چھوڑیں گے، سب روزے رکھیں گے۔ اگر پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو انشاءاللہ راضی کریں گے۔ یہ سب عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔